دل کا اجالا شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الله أكبر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله. الله افتح عليه يا شيخ. الله أكبر. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله أكبر. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها
ربكم فاعبدون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب بہار کا موسم آتا ہے اور باد بہاری چلتی ہے تو گلستاں در و دیوار پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ ویرانے رشک چمن بن جاتے ہیں، سنگلاخ پہاڑی چٹانیں ہوں، دریاؤں کے کنارے زرخیز میدان ہوں یا بنجر زمین، بہار آئے تو ہر طرف پھول اور شگوفے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ رانائی اور دل فریبی تو ظاہری بہار کی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا وجود ایسی بہاروں سے آشنا ہوتا ہے جس سے انسان کے قلب و روح مہک اٹھتے ہیں اور جسم کا رواں رواں مشکبار ہو جاتا ہے۔ یہ مسرت اور اطمینان کی بہاریں ہوتی ہیں، یہ فوز و فلاح اور تسکین کی بہاریں ہوتی ہیں، یہ ارمانوں کے بار آنے اور خواہشات کے پورا ہونے کی بہاریں ہوتی ہیں، اور ان سب بہاروں کی سردار وہ بہار ہے جس میں ہر طرف نیکیوں کی ہوائیں چلتی ہیں، خیر کے گلاب مہکتے ہیں، غم گساری کی پھوار برستی ہے، نور و سرور کی آبشاریں گنگناتی ہیں، غفلت کی دھول چھٹ جاتی ہے، معصیت کے کانٹے ٹوٹ جاتے ہیں، حسد اور تکبر کے کانٹے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہار رمضان المبارک کی بہار ہوتی ہے۔ اس جانواز اور روح پرور بہار سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے ہوئے آج ہماری 20ویں نشست ہے، یعنی کہ آج رمضان المبارک کی 20ویں روزے تک آن پہنچے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس کے کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے تعارف کی طرف کہ 2 عشرے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں دستیاب فرمائے، مہیا فرمائے، ان کا نور بھی ہمیں نصیب ہو، اور جو آخری 10 دن عشرہ نجات کی صورت میں رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے اپنی نجات کی دولت کشید کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج ایک دفعہ پھر صحیفہ نور کی مقدس اور پاکیزہ آیات سے ٹرانسمیشن اوپن کی ہے۔ لہن داؤدی کی برکتوں کے حامل، عالمی شہرت کے حامل قاری قرآن فضیلت الشیخ قاری سید خالد حمید کاظمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی، بہت شکریہ خیر مقدم تشریف آوری کا۔ کیا خوبصورت قرآن پڑھا ہے آپ نے انبیاء کرام کی قرآنی دعاؤں کے ذیل میں، بڑی نوازش۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما آج حسن اتفاق ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اس کا ایک اشاریہ ہے کہ دونوں شخصیات جو سکولرز کی صورت میں ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں کا تعلق تعلیم کے شعبے سے، تدریس کے شعبے سے، تعلیم اور تفہیم اور تفہم کے شعبے سے ہے، یونیورسٹیز کے شعبے سے، جامعات کے شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ پہلی شخصیت، بہت ساری نشستوں میں ہمیں شرفیاب بھی کیا، بڑا خوبصورت پیغام نشر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری لاہور کی ٹیم میں آپ کے آنے سے بڑی رونق لگی اور بہت زیادہ ماحول اچھا رہا ہمارا گفتگو کا۔ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ، گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ کا تعلق جامعہ پنجاب سے ہے اور علوم اسلامیہ کے ادارے کے آپ بڑے زیوکار استاذ ہیں، بڑی قیمتی گفتگو ہر نشست میں ہمیں ان سے دستیاب رہتی ہے۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثنا خان رسول اور بڑی نشستوں میں تشریف لائے، آج ایک دفعہ پھر انہوں نے تشریف لا کے ہمیں رونق افروز کیا اس نشست کو، حافظ احمد رضا قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی خوش آمدید، آپ کے کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو پہلے کلام میں کیا انتخاب ہے آپ کا؟ درود و سلام سے آج کی نشست کا آغاز کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کے نور نظر ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمہ، آپ کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، عطا فرمائیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی، السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی، السلام۔
سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی، السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی، السلام۔ دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے، دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے، دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی، السلام۔ اپنے پرائے آپ کے در سے نعمت ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایئر وائے ٹی وی پر پروگرام رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت۔ آج اللہ کے فضل سے رمضان کریم کی 20ویں سحری ہمیں دستیاب ہے اور یہ عشرہ مغفرت کی آخری نشست ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس نشست کی تکمیل کے بعد ہم عشرہ نجات میں آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے رحمت کے 10 دن میسر آئے، اسی کے فضل اور مہربانی سے عشرہ مغفرت کی یہ 10 دن کی مسلسل ساعتیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور اسی کے فضل اور اسی کے کرم سے ہمیں انشاءاللہ عشرہ نجات میں داخل ہو کر اس کی بارگاہ سے نجات طلب کرنی ہے۔ آج کی 20ویں نشست میں جس کریم نبی کا ذکر ہے وہ نبی ہیں اللہ کے نیک پاکیزہ مقتدر بندے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کے ذکر خیر سے آج کی یہ نشست مزین ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ ورد زبان ہے ہم ساروں کے، بہت بچپن سے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ تو آیت کریمہ کا تعارف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا فیض اور برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور جوانی میں وہ اسے ورد زباں رکھیں اور زندگی بھر اسے حرز جاں بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگرچہ خاص فرمائی ہے، مگر اس کا عمومی فیض جو ہے وہ تمام اہل ایمان کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے تب یہ دعا پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور وہاں انہوں نے سمندر کی گہرائی کے اندر سنا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کی، اور وہ یہی تسبیح تھی۔ تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے سمندری جانوروں کی تسبیح کے طور پر اسے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ کیا کہنے، تو انہوں نے یہ دعا سنی تو پھر انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھنا شروع کیا تو ملائکہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جو اس جگہ کے اوپر معمور ہوں گے کہ یہاں تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کو رب کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ عرض کی باری تعالیٰ آج ایک اجنبی آواز سے تیری تسبیح سنی ہے جو پہلے یہاں نہیں سنی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو یہ دعا انہوں نے پڑھی تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے انہیں سمندر کی ان تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اب یہ جو دعا کی فضیلت ہے اس ضمن میں، یہ پس منظر ہے دعا کا۔ فضیلت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں اس دعا کی فضیلت کے باب میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی،
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے تو اسے رزق دیا جاتا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو اسے نجات دی جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی مشکل میں مصیبت میں ہے اور پکارتا ہے اور اس دعا کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ کہ بھی کیا یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے یا عام ہو گئی باقیوں کے لیے بھی؟ اس کا ذکر خود قرآن مجید نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، جہاں اس دعا کا ذکر ہے، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انبیاء کرام کے تذکرے فرمائے۔ پھر جب آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر آتا ہے، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ ذنون یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے اور صاحب الحوت بھی ہے، بالکل تو صحیح۔ فرمایا کہ وہ جب وہاں پہنچے تو وہ غصے سے نکلے، غضبناک ہو کر نکلے، تو انہوں نے سمندر کے اندر یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے دعا قبول فرمائی، انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے حصے سے اشارہ ہے کہ جو بھی پڑھے انہیں یونس علیہ السلام کے اس فیض کی برکت حاصل ہوگی، نجات ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھا خوبصورت آغاز ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال عرض کروں، مجھے ایک مبارکباد ڈاکٹر صاحب کو پیش کرنی ہے، آن ایئر پیش کرتے ہوئے میں سوال کی جانب بڑھوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی 8ویں کتاب طبع ہو کر مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ آج پہلا نسخہ یہاں انہوں نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ یہ کتاب کا سر ورک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے بہت محبت سے ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مبارکباد کے یہ لمحے 8ویں کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور کتاب کیسی شاندار ہے اس کے لیے میں 2 جملے عرض کرتا چلوں۔ کتاب کا نام ہے قرآن کریم کے مفاہیم، سمجھیں آسان انداز میں کلام مجید کے اہم مضامین کا جامع اور آسان خلاصہ۔ ہم تراویح میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ کی باتیں سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پہلے روزے سے لے کر 27ویں تک، ختم قرآن تک کے جتنے مضامین ہیں اس کو ایک موتی کی لڑی کی طرح پرو دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ یہ بڑے کام کی کتاب ہے اور تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ اس کی ایک جلد جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ پورا مہینہ ہم کلام مجید سے جڑے رہتے ہیں، تو اس مہینے کا یہ خاص تحفہ ہے۔ 2000 سے زائد ریفرنسز، حوالہ جات اس میں موجود ہیں، اور جتنا کام ڈاکٹر صاحب نے اس میں محبت سے کیا ہے، کئی سال کی محنت کا، ارکریزی کا یہ نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارکباد آپ کو، اللہ کریم یہ فضل کا سلسلہ عام فرمائے، اسی طرح آپ کا قلم رما رہے۔ آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے سوال عرض کیا، مفتی صاحب سے آغاز ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی شان اور اس واقعہ کا جو پس منظر ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کا، اسی سے بات آپ آگے بڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے بڑی نوازش ہے، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے ڈاکٹر اللہ صاحب، قبول فرمایا جی۔ الہی آمین۔ دیکھیں 2-3 اس کی جہتیں ہیں۔ ایک تو یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، درست ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن پاک کی آیت ہے، بالکل صحیح۔ رسولوں میں سے اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جی درست، اور ایک روایت میں آپ حضرت ہود علیہ السلام کے پوتو میں سے ہیں، صحیح۔ تو دونوں ہیں بہرحال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، ذنون اور ان کا ایک لقب ہے اور ایک صاحب الحوت ہے۔ جو واقعہ کا پس منظر ہے، جس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، وہ جو دعا ہے آپ نے مانگی تھی، اس کے 2 حصے ہیں اس دعا کے۔ پہلا حصہ ہے تسبیح سے متعلق۔ تسبیح کی اتنی طاقت ہے کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے بندے کو نکال کر جو ہے وہ فرش زمین پر لے آتی ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک کی آیت اس کی گواہ ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ، اگر میرا بندہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ہائے یعنی اتنی طاقت ہے اس تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، آپ نے شروع کے جملے بولے، ہمیں بچپن میں یہ دعا سکھائی گئی۔ واقعتاً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ، اس لیے ہمیشہ مشکلات سے وہ نکلتے جاتے ہیں اور سرخ روئی اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ حضرت
یونس علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں 4 مرتبہ آپ کا اسم گرامی یونس آیا ہے. جی درست. 2 دفعہ القاب آئے ہیں. ذنون یعنی ذنون اسے پڑھا گیا اور صاحب الحوت پڑھا گیا ہے، اور 6 صورتوں میں تذکرہ آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. اس جو انہوں نے دعا مانگی اس کے 2 پہلو، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہنا چاہیے جو تعلق باللہ ہے، دوسرا عبدیت کا جو رشتہ ہے نا اللہ کا، اللہ کے ساتھ بندے کا، وہ اس میں چھلکتا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام کے حوالے سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر نکلے تھے تو وہ کوئی اللہ کے غضب کو نہیں چیلنج کر رہے تھے، بلکہ ان کا البغض للہ تھا نا. جی بالکل. الحب للہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اذن نہیں آیا تھا اس لیے انہوں نے وہ اقدام کر لیا تھا. انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سرنڈر کیا، جس طرح انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اظہار عبودیت کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کو زمین پر لے آیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کیفیت کے ان لمحات میں ہم ہمیشہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں اور اسی سے زیادہ راہ پاتے ہیں. ہماری پوری ٹیم کی فرمائش ہے احمد بھائی کی خدمت میں، مدینہ شریف کے لیے قافلے پہنچ چکے، بلکہ آج تو معتکف ہو گئے ہوں گے، کچھ مسجد حرم شریف میں، کچھ مسجد نبوی شریف میں، تو وہاں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چند اشعار اس کے عنایت. پروفیسر اقبال عظیم بالکل ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے. آمین. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، اسامی تے ڈیرا تے تھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، ہاں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بے خزرا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے
واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھوں میں بصارت دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو اپنی صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں سبحان اللہ احمد بھائی سبحان اللہ. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. ایک مختصر وقفہ. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. خزینہ رحمت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر آج ہمارا عنوان گفتگو ہے. مفتی صاحب قبلہ کلام مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے کریم نبی کا ذکر ہوتا ہے ان کی قوم کے بھی کچھ احوال جو ہیں وہ ضرور موجود ہوتے ہیں, چاہے مفصل ہوں چاہے اختصار سے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے احوال کیا ملتے ہیں, کچھ اشارے کچھ جھلکیاں اس کے بارے میں؟ جی, آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے قبل اگر اجازت ہو تو محترم ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی کتاب کا آپ نے تعارف فرمایا. جی بسم اللہ. اور بلا شبہ ایسے لوگ ہمارا عظیم سرمایہ ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے تو بھائیوں جیسے ہیں اور برادر طریقت بھی ہیں. بالکل ایسا ہی. انتہائی مخلص ملنسار آدمی ہیں اور تحقیق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, اور جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات ہم سب کی دعائیں شامل حال ہیں. آمین ثم آمین. اب جو آپ کا سوال ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور اور اصول ہے جو آفاقی ہے. جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو سب سے پہلے تو اتمام حجت تک ان کو پوری مہلت دی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک. واعظ ہے, نصیحت ہے, ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, انذار ہے, تبشیر ہے, انہیں ان کی خامیوں سے ڈرانا ہے, شرک ہے تو اس سے نکالنا ہے, کوئی معاشرتی بیماری ہے تو اس سے نکالنا ہے. لیکن ان میں سے جن کے نصیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں, اور جو نہ لائیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتمام حجت مکمل کرنے کے بعد عذاب بھیجتا رہا. اللہ. یہی دستور رہا تا آکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا عراق, اور عراق میں آپ کی ولادت تو موصل شہر کے اندر ہوتی ہے, مگر آپ کو بھیجا جاتا ہے دریا کے دوسری طرف نینوا میں. وہاں کی قوم کو آپ تبلیغ فرماتے ہیں لیکن وہ انکار پر بضد رہے, حتیٰ کہ جب آپ نے اتمام حجت فرما لیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اب عذاب کا جب اعلان کیا یونس علیہ السلام نے, اس وقت تک تو قوم انکار پر کھڑی تھی, لیکن اس سے وہ تھوڑا سا متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا بھئی انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, لہٰذا عذاب تو آنے والا ہے, اس کا مطلب ہے. پھر ساروں نے مل کر سوچا کہ آج دیکھتے ہیں اگر انہوں نے اس بستی میں آج رات قیام کیا تو اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اور اگر یہ چلے گئے تو ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ عذاب آ رہا ہے. تو اب یونس علیہ السلام کو تو اللہ کا حکم آ چکا تھا, بھی اتمام حجت ہو گیا ہے, وہ وہاں سے نکلے, اور وہاں سے نکلے دوسری بستی میں قیام فرمایا. تو دیکھا کہ 3 دن گزر گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم تھا, مگر عذاب نہیں آیا. وجہ وہ جو قوم تھی وہ پھر سیریس ہو گئی, اللہ کی اطاعت کی طرف آ گئی, اور وہ باہر اپنی بستی سے میدان میں باہر نکل کر انہوں نے آہو بکا کی جب بادلوں کو دیکھا, اور یونس علیہ السلام کی وہ ساری جو وعیدات تھیں, نشانیاں تھیں, وہ ساری اپنی آنکھوں سے دیکھیں. بادل ہے, گرج ہے, چمک ہے, عذاب کی نشانیاں ہیں. تو انہوں نے جانا کہ اب یہ سچ ہے, لہٰذا وہ توبہ کی طرف آ گئے. آہو بکا آہو زاری توبہ کی طرف آئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس اجتماعی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. قبول فرمایا تو عذاب نہیں آیا.
اب یونس علیہ السلام تو 3 دن کا الٹیمیٹم دے کے آپ اس بستی سے باہر نکل گئے، کیونکہ جہاں عذاب آنا ہے وہاں تو اللہ کا نبی نہیں رہے گا، اس لیے. لیکن جب 3 دن عذاب نہیں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھی وہ میری بات وہ تو لگتا ہے پوری نہیں ہوئی. اب اس قوم کا دستور تھا کہ جس کی بات سچی نہیں ہوگی، معاذ اللہ جھوٹ ہوگی، تو اسے تو قتل کر دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب میرا جانا تو وہاں بنتا نہیں، تو پھر آپ سمندر کی طرف چلے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ میرا اور بندوں کا معاملہ ہے. میرے بندے جب خلوص دل سے توبہ کی طرف آتے ہیں تو میں اپنا دروازہ ان کے لیے بند نہیں کرتا. یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قوم سے. بہت شکریہ. اور یہ واحد قوم ہے جس کے لیے عذاب کا اعلان ہو چکا تھا مگر ٹل گیا. ورنہ عذاب کا اعلان جب بھی کسی نبی نے کسی قوم کے لیے کیا تو چونکہ وہ ضد پر کھڑے رہتے تھے اس لیے وہ عذاب آ کے رہتا تھا. یہ توبہ کی طرف آ گئے تو ٹل گیا. ہے مومنوں کے دل کا